السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عزیز محترم آج 12 ربیع الاول ہے اور اس 12 ربیع الاول کے موقع پر آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی عجیب و غریب منظر ہے جہاں پر آپ یہ اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی پامالی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد کے نام پر اس طریقے سے فضول خرچیاں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی خوشیوں سے اور اس طریقے کے تمام مطالبات سے جہاں پر مرد اور عورت کو ہجوم ہو، ایسی چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے، قطعی طور سے یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ڈانس کرنے والے بھی موجود ہیں، آگے بہت لمبی قطار ہے، میں جس کو بتا نہیں سکتا ہوں، اور اس طریقے سے یہ نوعیت ہے، پورا روڈ یہ جام ہے، ٹھیک ہے، پورا روڈ جام ہے، اور یہ مکمل طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ عورتیں بے تحاشا ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، بہت ہی زیادہ عورتیں ہیں، اور مرد و عورت کا اختلاط ہے۔ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ عورتیں مردوں کے بیچ میں پس رہی ہیں، تو یہ نوعیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ میرے عزیز، دین مکمل ہو چکا ہے، اور دین مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ساری رسومی چیزیں اللہ کے رسول نے منع فرما دی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنی بھی امور جاہلیت کی چیزیں ہیں تحت قدمی موضوع، یہ ساری چیزوں کو میں نے اپنے قدم کے تلے روند دیا ہے، اس کی کوئی حقیقت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بدعت حسنہ کے نام پر ہری ہری جھنڈیاں، ہرے ہرے پگڑے اور ہری ہری نوعیت کے لوگ یہاں پر نظر آ رہے ہیں، حالانکہ یہ اسلام اور یہ شریعت کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات بدعت حسنہ کا، تو دین میں نکالی ہوئی ہر چیز بدعت ہے، بدعت حسنہ کا کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، حضرت عائشہ اس کے راویہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین کے اندر نئی چیز کا نکالنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک قسم کی بدعت ہے، مردودی عمل ہے، لہذا یہ مردودیت کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ عمل جو میرے طریقہ کار سے نہ ہو وہ عمل مردود ہے۔ میرے عزیز، یہ بنیادی باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ اور بدعت حسنہ کے متعلق بہت عمدہ باتیں کتب احادیث کے اندر ذکر ہیں کہ جو لوگ بدعت حسنہ کہتے ہیں جائز ہے، ان کے منہ پر کاری تماچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے لگایا ہے۔ آپ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ کا ایک حدیث بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر ابو موسیٰ اشعری مسجد کے اندر گئے اور پتھروں کے اوپر کچھ لوگ وہ کاؤنٹنگ کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا اللہ اکبر کہو، تو سارے اللہ اکبر کہتے تھے، اسی طریقے سے سبحان اللہ، اسی طریقے سے الحمدللہ وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت موسیٰ اشعری ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر ایک بہترین عمل ہو رہا ہے، عمل تو بہتر ہے لیکن طریقہ غلط مجھے لگ رہا ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر جب وہاں دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، کاش کہ تم لوگ یہ عبادت نہ کر کے اپنی برائیوں کو تم شمار کرتے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ میرے عزیز، اس وقت عبداللہ بن مسعود نے ایک جملہ فرمایا تھا، اور بہت ہی زبردست جملہ تھا۔ جملہ یہ تھا، وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، کہ بربادی ہو گئی امت محمدیہ تمہارے اوپر، مَا أَسْرَعَ هَلَكَتُكُمْ، کہ تم نے کتنی جلدی ہلاکت کو لازم کر لیا ہے۔ هؤلاء صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، جبکہ ابھی اس روئے زمین پر بہت صحابہ کرام زندہ ہیں۔ اور آگے یہ بھی فرمایا، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلُ، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک پھٹے نہیں ہیں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک تر و تازہ ہیں۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے فرمایا تھا کہ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی ٹوٹے نہیں ہیں۔ میرے عزیز، اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، کہا کہ کیا تم نبی سے بہتر طریقہ نکال سکتے ہو، یا اسی طریقے سے تم لوگ یہ کام کر رہے ہو کہ دین کے اندر ایک نئی چیز، ایک نیا دروازہ ضلالت کو کھول رہے ہو۔ آگے فرمایا گیا، وَمُبْتَدِعُ بَابَ ضَلَالَةٍ، یا دین کے اندر ایک گمراہی کا نام تم
गुमराही के नाम पर या गुमराही के दीन के नाम पर इस तरीके से बातें कर रहे हैं। चुनांचे मजीद वाज़ह किया और एक्सप्लेन किया, उसकी और वजाहत फरमाई। वजाहत ये है कि मजमे ने कहा कि या अबा अब्दुर्रहमान, ए अबा अब्दुर्रहमान, हमारा मामला तो सिर्फ नेकियों को जमा करना है। मा अरदना इल्ला खैर, हमारी सिर्फ और सिर्फ सोच और चाहत ये है कि हम नेकियों को जमा कर लें। उस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी उम्दा बात बयान फरमाई थी और कहा था कि कितने ही लोग हैं, व कम मिन मुरीदिन, कितने ही लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अच्छाइयाँ जमा कर ले, लिल खैर, अच्छाइयाँ जमा कर ले, लेकिन लन युसीबहु, वो अच्छाई नहीं पा सकते हैं क्योंकि तरीक़ेकार गलत है, मोहम्मदी तरीका नहीं है, तरीका बिल्कुल हटकर है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से बिल्कुल हटकर है। इसी तरीके से बिदअत हसना के नाम पर एक और चीज़ यहाँ पर पेश किया जा सकता है। वो 3 लोग जो नबी के अदालत में आए थे और कहा था कि हम नमाज पढ़ते रहेंगे, हम सोएंगे नहीं, हम रोज़ा रखते रहेंगे, इफ्तारी नहीं करेंगे, हम शादियाँ नहीं करेंगे। नबी ने क्या फरमाया था? उस मजमे से क्या फरमाया था? अल्लाह कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके घर के ऊपर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अंतुमुल्लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम ही वो लोग हो जो ऐसी ऐसी बातें कहे हो। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ हम ही लोग हैं। उस वक्त नबी ने फरमाया था अमा वल्लाहि इन्नी अख्शाकुम लिल्लाह व अत्क़ाकुम लहू, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं नबी हूँ और नबी अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरने वाला होता है और तक़वा बहुत अख्तियार करने वाला होता है। साथ ही ये भी बयान फरमा दिया, बहुत ही वाज़ेह अंदाज से बयान फरमा दिया। मेरे अज़ीज़ उस जुमले को याद कर लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया असूमु व उफ्तिरु, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, इफ्तारी भी करता हूँ। और आगे बयान फरमा दिया उसल्ली व अरकुस, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ। इसी तरीके से मज़ीद फरमाया व अतज़व्वजुन निसा, कि मैं शादियाँ भी करता हूँ। मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, और जो लोग मेरी सुन्नत से आराज़ करेंगे दर हकीकत वो हम में से नहीं है, मेरे तरीक़ेकार से एराज़ करेंगे, वो लोग हमसे नहीं है। अब ये बताइए कि बिदअत हसना का अगर वजूद होता तो क्या इन लोगों का तरीका गलत था? क्या वो लोग कुछ और करना चाहते थे? वो भी तो आखिर नेकियां करना चाहते थे। शादी इस वजह से नहीं करना चाहते, शादी करेंगे बच्चे होंगे और बच्चों के झमेले में पड़ जाएंगे, इबादतें नहीं कर पाएंगे। तो मेरे अज़ीज़, मेरे मोहतरम, ये सारी बुनियादी बातें आप अपने जहन के अंदर रखें। और रबीउल अव्वल दर हकीकत ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के ऊपर जश्न मनाना है, उनके वफ़ात के ऊपर खुशियाँ मनाना है। 12 रबीउल अव्वल कुतुब अहादीस से साबित है कि नबी ने अपना दम जो तोड़ा वो 12 रबीउल अव्वल के दिन तोड़ा है। लिहाजा इस 12 रबीउल अव्वल के मौके पर खुशियाँ मनाना दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात पर खुशियाँ मनाना है। मेरे अज़ीज़, ये बुनियादी बातें आप अपने ज़हन के अंदर रख लें। ये सारी की सारी चीज़ें बिदअत व खुराफात हैं, इससे इज्तनाब होना। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ये सारी बुनियादी बातें आप अपने जहन के अंदर रखें और ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम वो है कि अपने मानने वालों को बहुत ही सीधा साफ सुथरा तालीम देता है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमावे। अस्सलामु अलैकुम।